أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی جو آیت ہے اس میں ایک انسیڈنٹ کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ تھا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو 3 گروپس تھے: مہاجرین، انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اور یہودی۔ یہودی جو تھے یہ خیبر میں رہتے تھے، اور کچھ یہودی ایسے بھی تھے جو مدینہ میں رہتے تھے۔ تو ان تینوں گروپس میں میثاق مدینہ، ایک ٹریٹی آف مدینہ یہ ہوئی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دی ایریا بنایا گیا تھا، اور اس کے اندر جو بھی جھگڑے ہوتے تھے تو ان کے فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کے مطابق جو احکامات تھے لوگوں میں فیصلے کیا کرتے تھے، مسلمانوں میں۔ اور کیونکہ تورات بھی اللہ ہی کی کتاب تھی، اور جو یہودی خیبر میں رہتے تھے ان میں ایک ایسا کیس ہوا، ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک مرد اور عورت نے، جو شادی شدہ تھے، میرڈ تھے، انہوں نے زنا کیا، اور ان کی کتاب کے اندر تورات میں جو حکم رجم کا تھا کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا رجم ہے، یعنی کہ they will be stoned to death۔ یہ سزائے موت یعنی کہ اس میں لکھی ہوئی تھی۔ تو جب یہ کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا۔ تو 2 یہودی، نعمان بن عوفہ اور بحری بن عمر، یہ 2 یہودی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحریف کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نرمی کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے یہ کہا کہ اپنے یہودی عالم، جو آپ کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کو بلا لو۔ تو انہوں نے پھر تورات کا جو سب سے بڑا عالم ابن سوریہ تھا اس کو بلایا۔ تو جب اس نے تورات پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ وہ والی آیات پڑھو، وہ والا جو پارٹ ہے جس میں رجم کا حکم ہے، یا وہ والا پارٹ پڑھو جس میں اس ایسے کیس کے بارے میں ذکر ہے، تو جب ابن سوریہ نے پڑھنا شروع کی تو جہاں پہ رجم کی آیات آئیں تو اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور آگے چل پڑا۔ تو عبداللہ بن سلام جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے جب یہ نوٹ کیا، دیکھا کہ وہ ایسے کر رہا ہے، تو وہ فوراً اٹھے اور انہوں نے اس کا ہاتھ ہٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ شخص اس طرح کر رہا ہے کہ یہ جو بیچ میں سے اس کو سکپ کر رہا ہے آیت کو۔ تو اس طرح جو ہے بات کنفرم ہو گئی، کیونکہ بہت سے احکامات جو قرآن کے اندر ہیں ویسے ہی تورات میں تھے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن یہودیوں نے اس میں تبدیلی کی، تحریف کی، اور وہ بہت سے فتوے لوگوں کی مرضی کے مطابق دیتے تھے اور دین کو بدل دیتے تھے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اللہ کی آیات کو بیچتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہ کنفرمیشن جب ہو گئی تو پھر ان کو رجم کیا گیا، کیونکہ اسلام کے اندر یہ ہے اور قرآن کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ جب میاں بیوی اگر کوئی اپنے ویڈ لاک سے ہٹ کے اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ سٹون ٹو ڈیتھ ہے، اور ادروائز جو مدر جو ہوتی ہے، جو پریگننٹ اگر ہوتی ہے، تو پھر اس کے حمل اس کا جو کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر لیکن سزا اس کی بھی وہی ہے، اس کا جو ہے ڈیلیوری ہونے کے بعد۔
تو ان اہل کتاب سے مراد مدینہ کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی، اور وہ اسلام، مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکروہ سازشوں میں مصروف رہے۔ تاہم کہ ان کے 2 قبیلے جلا وطن اور ایک قبیلہ قتل کر دیا گیا۔ یعنی کتاب اللہ یہاں پہ جو ہے کہ ماننے سے گریز اور اعراض کی وجہ ان کا یہ زعم باطل ہے کہ اول تو وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے، اور انہی من گھڑت باتوں نے انہیں دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا تھا۔ تو یعنی ان سے کہا جاتا تھا کہ خدائی کتاب کو آخری سند مان لو، اس کے فیصلے کے آگے سر جھکا دو، اور جو کچھ اس کی روح سے حق ثابت ہو اسے حق، اور جو اس کی روح سے باطل ثابت ہو اسے باطل تسلیم کر لو۔ واضح رہے کہ اس مقام پر خدا کی کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ پانے والوں سے مراد یہود و نصارہ کے علماء ہیں۔ So, in this verse, Allah criticizes the Jews and Christians who claim to follow their books, the Torah and the Injil, because when they are called to refer to their books where Allah commanded them to follow Muhammad, peace be upon him, they turn away with aversion. This criticism from Allah was all because of their defiance and rejection. تو اب ہم اس کا لفظ لفظ ترجمہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اب ہمیں سمجھ آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ الم تارا، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین، طرف ان لوگوں کے، اوتو نصیبا، جو دیے گئے تھے ایک حصہ، من الکتابی، کتاب سے۔ یہاں پہ کتاب کا مطلب تورات ہے۔ یدعون، وہ بلائے جاتے ہیں، الی کتاب، طرف کتاب کی، کتاب، الی کتاب اللہ، طرف کتاب اللہ کے، لیحکم، تاکہ فیصلہ کیا جائے، بینہم، درمیان ان کے، ثم، پھر، یتولا، پھر جاتا ہے، فریقن، ایک فریق، یعنی ان میں ضروری نہیں کہ یہودی سارے برے نہیں تھے، ایک گروپ تھا نا جو ریجیکٹ کرتا تھا۔ فریقن، پھر جاتا ہے، منہم، ان میں سے، وہم، اور وہ، معرضون، منہ پھیرنے والے ہیں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ الم تارا، کیا نہیں تو نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کے، اوتو، جو دیے گئے، نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب سے، یدعون، وہ بلائے جاتے ہیں، الی کتاب، طرف کتاب اللہ، اللہ کی، لیحکم، تاکہ فیصلہ کیا جائے، بینہم، درمیان ان کے، ثم، پھر، یتولا، پھر جاتا ہے، فریقن، ایک فریق، منہم، ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین، طرف ان لوگوں کے، اوتو نصیباً، دیے گئے وہ ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یدعون الی کتاب، وہ بلائے جاتے تھے، طرف کتاب، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے تھے طرف کتاب اللہ کے، لیحکم، تاکہ فیصلہ کیا جائے، بین آپس ان کے درمیان، ثم، پھر، یتولا، وہ پھر جاتے تھے، فریق ان میں سے، فریق ان میں سے، منہم، فریق ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ نیکسٹ آیت جو ہے، میں نیکسٹ 3 days بزی ہوں، تو اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک